والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ حضرات، بڑی قیمتی باتیں ہم لوگ سن رہے تھے۔ حضرت مولانا مفتی سیف الرحمان صاحب کی زبانی ہم لوگوں نے یہ بھی سنا کہ مدرسے کا قیام کتنا ضروری ہے اور مدرسہ کیا دیتا ہے اور مدرسے کے بغیر کیا نقصان ہوتا ہے۔ ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا موقع ہے۔ ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ 2 منٹ میں میں اپنی کارکردگی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو خوشی ہوگی کہ ہم لوگ بڑی اونچی نسبت پر یہاں جمع ہیں۔ یہ مدرسہ جس کی نسبت پر ہم لوگ یہاں حاضر ہیں، یقین مانیے وہ مدارس جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہو، اس مدرسے کو نسبت حاصل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مدرسہ اصحاب الصفہ سے۔ اس لیے ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ بڑی اونچی نسبت پر ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔ مدارس دینیہ ہی کی ایک شاخ مدرسہ دارالسلام بھی ہے، جس کی بنیاد 18 مئی 2015 کو قائد ملت، شیخ طریقت، امیر شریعت، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں عمل میں آیا تھا۔ اللہ تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ الحمدللہ مدرسہ حاضہ میں تعلیمی نظام اطمینان بخش ہے۔ یہاں ابتدائی تعلیم کا مضبوط نظم ہے۔ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ دارالقیمہ کے علاوہ بھی جو بچے محلے سے آتے ہیں کم از کم ہر بچے اما پارا اور منتخب سورت کو زبانی یاد کر لیں۔ اللہ کے فضل سے اکثر بچے منتخب سورتوں کے حافظ ہیں اما پارا کے ساتھ ساتھ۔ علاقے کے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں اس کو دینیات میں تعلیم اسلام، اردو، عقائد، مصنون دعائیں ہیں، اور دارالقیمہ کے طلباء کے لیے اس نصاب کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹی ہندی اور انگلش کی بھی ہوتی ہے، جو حضرت دامت برکاتہم جب تشریف لائے تھے 30 نومبر کو تو ان کی ہدایت پر شروع ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ قائم ہے۔ آپ حضرات سے مزید دعا کی درخواست ہے۔ اس ادارہ کا پہلا اور افتتاحی اجلاس 18 مئی 2015 میں مفکر اسلام، شیخ طریقت، امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں ہوا تھا، اور دوسرا عظیم الشان اجلاس دستار بندی 8 مارچ 2020 کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں ہوا، جس میں 11 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی تھی۔ اور آج تیسرا عظیم الشان اجلاس دستار بندی جانشی حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفکر ملت، امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی سیف الرحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ 8 حفاظ کی دستار بندی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے اور آپ حضرات کی خوشی کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ ان حفاظ میں ایسے بھی حفاظ ہیں جنہوں نے ابھی 4-5 دنوں پہلے 1 دن میں مکمل قرآن مجید سنانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات مزید دعا فرمائیں۔ یہ دراصل یہ برکت ہے مادر علمی جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کا اور اساتذہ کرام کی تربیت کا، جن کی تربیت سے مجھے یہ موقع ملا ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات کے لیے کہ جانکاری کے لیے میں عرض کروں کہ اس مدرسے کے قیام میں بنیادی دخل ہماری محسنہ الحاج محمد ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم کی والدہ محترمہ کا ہے۔ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ یہاں مسجد اور مدرسہ قائم ہو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور غریب کی رحمت فرمائے۔ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر کچھ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات آپ کے لیے عرض کروں۔ حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے
کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ ان میں تو آپ حضرات اس حدیث کے ترجمے سے سمجھتے ہیں، سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ معلم اور متعلم ہے، لیکن نہیں، ان کے علاوہ بھی مدرسے کا جس طرح سے بھی جو لوگ خیال کرتے ہیں وہ سارے حضرات اس حدیث کی بشارت میں ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اچھے مشورے سے، مفید مشورے سے، حسن ظن کے ساتھ اگر آپ حسن ظن رکھتے ہیں، وہ حضرات اس حدیث میں، اس حدیث کی بشارت میں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ مدرسہ بڑی تیزی کے ساتھ علمی اصلاحی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اب میں بڑی ادب کے ساتھ آپ تمام حضرات کی طرف سے ہم ممنون و مشکور ہیں حضرت رحمت اللہ دامت برکاتہ کا کہ جو اپنے بے پناہ مصروفیت کے باوجود، جب میں کل حضرت سے ملاقات کیا اور حضرت کی گفتگو ہوئی تو لگتا تھا کہ میرا دل جو ہے، جو حضرت کے چہرے پر جو پریشانی کے عالم تھے اور جن مصروفیت کے آثار تھے، لیکن ان سب کے باوجود یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی اور اس علاقے کی کہ حضرت دامت برکاتہ تشریف لائے اور ابھی ہم سب ان کے کلمات سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔